أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے مقرر کیا خانہ کعبہ کو لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا اور یہ امن کی جگہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ کہ میرے گھر کو پاک رکھو گے، لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جب میں نے اپنے ابراہیم خلیل کو آزمایا اور مختلف انداز سے آزمایا، مختلف پہلوؤں سے آزمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے یہ خاص بندے اپنے امتحان میں 100% کامیاب اور کامران ٹھہرے۔ دیکھیں، کسی کے امتحان لینے کی دو اغراض ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ غرض ہو سکتی ہے کہ یہ آدمی جس کا امتحان لیا جا رہا ہے، کیا اس میں قابلیت، صلاحیت اور استعداد ہے یا نہیں ہے، یہ اس قابل بھی ہے کہ اسے کوئی عہدہ اور اسے کوئی منصب عطا کیا جائے۔ تو ایک تو اس غرض کے لیے کہ اس کی استعداد اور قابلیت کو جانچ لیا جائے، تو اللہ رب العزت تو اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قابلیت، ان کی فراست اور ان کی منقبت سے پہلے خوب ہی واقف تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے رب نے یعنی اللہ نے ان کا امتحان اور ان کو آزمائش میں ڈالا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آزمائش اور امتحان کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی منقبت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل اور اپنا جلیل القدر پیغمبر بنایا ہے، وہ بڑا عظیم الشان پیغمبر ہے، اور اس نے ہر قسم کی تکالیف، مصائب اور دکھ برداشت کر کے اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر کی مخالفت مول لیتے ہوئے اپنے پیارے باپ کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ تم بت گر ہو، بت بنانے والے ہو، اور مجھے اللہ رب العزت نے بت شکن پیدا کیا کہ میں بتوں کو توڑنے اور مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ تو الغرض سب سے پہلے اپنے ہی گھر سے مخالفت مول لے کر اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کے لیے خاطر ہجرت کر لی، اور دوسرا امتحان کے راستے کے اندر اس بادشاہ کے ساتھ ان کا جب آمنا سامنا ہوا تو اللہ رب العزت نے اس آزمائش میں بھی انہیں کامیاب رکھا۔ پھر تیسری آزمائش کہ جب نمرود نے، جو کنعان کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت ابراہیم کو 40 دن تک آگ میں ڈالے رکھا۔ حضرت ابراہیم اس آزمائش میں بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے پورے اترے۔ اس سے بڑی آزمائش جو حضرت ابراہیم پر آئی کہ اپنی اولاد کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے ہجرت فرما گئے، اور اس اولاد کو جو ابھی شیر خوار تھی اور ابھی نوجوان بیوی تھی، ان دونوں کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کے چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر اس سے بڑی آزمائش جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل جوان ہوئے، تو چونکہ جوان بیٹے کے ساتھ باپ کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اس سے کچھ امنگ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں خواب میں یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بچے سے جب یہ بات ذکر کی کہ میں خواب میں یہ بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہاری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، بیٹے مجھے بتاؤ میں اس بارے میں کیا کروں۔ آخر وہ بھی پیغمبر تھا، اللہ کا چنا ہوا خاص بندہ تھا، تو کہنے لگا کہ باپ، اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے باپ، آپ کو اللہ نے جو کچھ فرما دیا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے اسے پورا کر دیجئے، اور انشاءاللہ میں اس تکلیف پر صبر کروں گا۔ جب میری گردن پر چھری چلے گی تو آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اس سے بڑی آزمائش جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ رب العزت نے انہوں امتحان میں کامیاب کرتے ہوئے ان کی جگہ ایک مینڈا بیچ کر اسے ذبح کروایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ تو الغرض اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے اپنے خلیل کو اتنی بڑی آزمائشوں سے گزارا تو پھر میں نے ان کو امامت کا درجہ عطا کیا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص جتنی بڑی تکلیف اور مصیبت برداشت کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اتنا ہی بڑا روحانی اور جسمانی جو ہے نعمت عطا ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے چونکہ ہر حوالے سے اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا، اپنے جان کے حوالے سے قربانی دی، گھر بار کی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی، اور اس سے بڑھ کے اپنی اولاد حضرت اسماعیل کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ فرمایا۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، اب قیامت تک جتنے بھی مذاہب آئیں گے وہ سب تجھے اپنا پیشوا، اپنا رہنما سمجھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہود سے پوچھ لیجئے، عیسائیوں سے پوچھ لیجئے، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا، اپنا بڑا سمجھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ انعام عنایت فرمایا کہ اب قیامت تک ہم آپ کو سرداری اور امامت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک اور کاوش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تو اب ہم نے اس گھر کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بنیادوں کو قائم کیا گیا تھا تو اس میرے بندے نے مجھ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں یہ تیرا گھر تو بنا رہا ہوں لیکن اسے آباد کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ابراہیم بنانا تیرا کام ہے اور دنیا کی انسانوں کو بھیجنا میرا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس گھر کو مثابۃ للناس، کہ لوگ اس گھر میں بار بار جو ہے وہ میری زیارت کے لیے تشریف لائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے کہ وہ ہر سال اللہ رب العزت کا گھر دیکھنے کی تمنا کرتا ہے اور بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، اور ایک دفعہ دیکھنے کے بعد چاہت اس سے بھی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میں نے ہی انسانوں کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کے اس بنائے ہوئے گھر میں، جو اس نے میری رضا اور میری خوشنودی کی خاطر بنایا، میں قیامت تک انسانوں کے لیے اس کو مرجع بنا دوں گا، اس کو مرجع الخلائق سے تعبیر کروں گا کہ تمام انسانیت یہاں آ کے سکون پائے گی وَأَمْنًا، اور اس کی دوسری خاصیت یہ ہوگی کہ اس میں امن و امان ہوگا، اس میں کوئی تکلیف اور مصیبت کی بات نہیں ہوگی۔ ہر شخص یہاں آ کر راحت محسوس کرے گا، اپنی تکلیفوں کا مداوع کرے گا، اپنے دکھوں کا علاج کرے گا، جسمانی اور روحانی تکالیف سے دور ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس میں دو خاص باتیں رکھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ان پیغمبروں کو چاہیے کہ میرے ان گھروں کو پاک رکھیں، بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ فرماتی ہیں اے ابراہیم، اے خلیل، آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میری رضا اور خوشنودی کے لیے گھر تو تعمیر کیا، لیکن اب اس کی شرط یہ ہے کہ اب اس گھر کو ہر قسم کی فتنے سے، ہر قسم کی فساد سے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھنا ہے۔ جو اس میں آئیں ان کے لیے بھی پاکیزہ دل اختیار کرنا پڑے گا، اور جو آئیں ان کی خدمت کرنی پڑے گی، جو آئیں ان کے لیے خدمت گزاری کے لیے تمام اسباب مہیا کرنے پڑیں گے، اور اپنی قربانی دینی پڑے گی کہ جو یہاں آئیں وہ کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا نہ ہوں، اور ہر قسم کے عیب سے اس کو پاک رکھنا ہے، ظاہری عیب سے بھی پاک رکھنا ہے اور باطنی عیب سے بھی اس کو پاک رکھنا ہے۔ ظاہری عیب یہ ہے کہ اس کو گندا نہیں ہونے دینا، کسی بھی قسم کی نجاست میں اس کا تصور بھی نہ پایا جائے، اور باطنی یہ ہے کہ اس گھر میں آ کے اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، عداوت، ان جیسی جتنی باطنی بیماریاں ہیں ان سب سے اس گھر کو پاک رکھنا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو بھی اللہ کے گھر ہوں، اللہ کی مساجد ہوں، تو ان کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں ہونا لازمی ہے کہ انہیں بھی ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کی غلاظت سے پاک رکھنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، یہ اہل ایمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اور دوسرا کہ اس کو باطنی بیماریوں سے بھی، باطنی نجاستوں سے بھی پاک رکھا جائے، کہ جو اس میں آئے وہ غیبت سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہو کر اپنے دلوں کو صاف کر کے میرے اس گھروں میں تشریف لایا کرے۔ کیونکہ علماء نے لکھا ہے جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو اللہ کا مہمان اگر اپنے دل میں یہ چیزیں لے کر مسجد میں آئے گا تو یقیناً وہ فائدے سے خالی رہے گا۔ تو الغرض اللہ رب العزت نے ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی ایک اور کاوش کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابراہیم اور اے ان کے بیٹے، آپ نے یہ گھر تو بنا لیا ہے، لیکن اب اس کو پاک رکھنا، اس کو صاف رکھنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور پوری انسانیت کے لوگوں کو یہاں متوجہ کرنا یہ اللہ رب العزت کا اپنا کام ہے۔ تم اپنا کام سنبھالو گے تو اللہ رب العزت تمام انسانیت کو یہاں بار بار بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے گھر ایسا تعمیر کیا ہے، حضرت ابراہیم سے ایسا گھر بنوایا ہے کہ یاتینا من کل فج عمیق، دنیا کی کونے کونے سے میں انسانوں کو یہاں بھیجوں گا۔ اور حقیقت بھی اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ آج پوری دنیا کے کونے کونے سے انسان اور مسلمان تڑپ لے کر اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی محنت اور ان کی کاوش تھی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر گھر بنا کر تمام انسانیت کے لیے سکون اور راحت کا سامان پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔